4 خواتین جو ہیں بلوچ وہ بھی لڑتے لڑتے ایک کاز کے اندر شہید ہو گئی ہیں، جن کو BLA کہتے ہیں کہ مر گئی ہیں۔ ان خواتین کی بھی سیکشل قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے اداروں نے بنا لی ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بڑی بھاری بھرکم قسم کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی۔ ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بڑا ٹکا ہوا جواب دیا ہے، اسے سنگھا کے کچھ اس کو ڈرگز کھلا کے آئس کے ذریعے نشہ کر کے اس کو اس میں لایا گیا یا اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ BLA نے حملے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں جو منرل انٹرسٹ ہیں امریکہ کے اور چین کے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ سیکریٹری صاحب نے بہت ہی سیاسی مدبر کے اعتبار سے انہوں نے یہ تقریر کی۔ آج بھی مری بکتی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی۔ منسٹری آف انٹیریئر نے عمران خان کے بیٹوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے جو قافلے ہیں وہ ایک بار پھر اڈیالہ کا رخ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کھپ پڑ گئی ہے اور نریندر مودی کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ پرنسپل حملہ تو ظاہر ہے کانگریس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو نعرہ تھا کہ میڈ ان انڈیا، اس کا کیا ہوگا؟ نریندر مودی کے اندر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں اتحاد ہو گیا ہے، دوستی ہو گئی ہے، تو اب جنرل عاصم منیب جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے۔ السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس۔ معید پیرزادہ دی ڈیجیٹل ٹیررسٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے محسن نقوی صاحب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جب بلوچستان کی دہشت گردی کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ نارمل ٹیررسٹ نہیں تھے، کیونکہ نارمل ٹیررسٹ ان کا مطلب تھا کہ میری طرح کے ہوتے ہیں جو باہر سے بیٹھ کے ٹیررسٹ کرتے ہیں، بیکاز ہمارے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے ٹیررزم کے پرچے FIRs اور کیسز جو ہیں وہ درج کیے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا اور میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کو بٹھانا تھا، ان سے پریس کانفرنسز کروانی تھی، تو خبر یہ بھی تھی کہ انہیں ویڈیوز دکھائی گئیں کہ یہ بھائی فلاں خاتون کے ساتھ آپ کی سرینا ہوٹل کی ویڈیو ہے، یہ فلاں خاتون اور لڑکی کے ساتھ آپ کی میریت ہوٹل کی ویڈیو ہے، یہ فلاں خاتون کے آپ کے ساتھ سینٹورس کمپلیکس کی ویڈیو ہے، یہ فلاں گھر کی ویڈیو ہے، یہ فلاں گھر کی ویڈیو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے 2023-24 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ دہائی دی، الزام لگایا کہ ان کے بھی گھر والوں کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی بیوی کی، کسی جج صاحب کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، ان کے باتھ رومز میں، ان کے گھروں میں، بیڈ رومز میں بھی ہمارے حساس اداروں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہ جو ویڈیو کی جنگ ہے یہ بڑھتے بڑھتے بلوچستان کے اندر پہنچ گئی ہے، اور وہاں پر BLA نے جو دعویٰ کیا تھا 24 گھنٹے پہلے کہ 4 خواتین جو ہیں بلوچ وہ بھی لڑتے لڑتے ایک کاز کے اندر شہید ہو گئی ہیں۔ ہمارے حساس اسٹریٹجک ادارے جو ہیں وہ سیکشل چیزوں کے اندر اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ انہوں نے جن کو BLA کہتے ہیں کہ مر گئی ہیں، ان خواتین کی بھی سیکشل قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے اداروں نے بنا لی ہیں، برآمد کر لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کا کتنا ایکسٹرا آرڈنری انٹرسٹ ہے عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کے اندر۔ بہرحال انہوں نے یہ کیوں کیا ہے وہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ آج کے جو دن ہے پاکستان میں، اس میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بڑی بھاری بھرکم قسم کی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی، وہ بھی آلموسٹ نیئر یونانیمس، پوری بھاری اکثریت سے۔ اور یہ قرارداد طارق فضل چودھری صاحب نے انٹروڈیوس کی تھی اسمبلی کے فلور میں، اور یہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ تمام ایکسٹرنل اور انٹرنل جن لوگوں نے اس دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اسے سپورٹ کیا ہے، فائنینس کیا ہے، کمیونیکیشن دی ہے، اندر سے سپورٹ دی ہے، ہم ان سب کو چھوڑیں گے نہیں اور سب سے بڑا سخت قسم کا ہم بدلہ لیں گے۔ ایک دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس مکمل ایویڈنس ہے کہ باہر سے کون سپورٹ کر رہا تھا، فائنینس کون کر رہا تھا، کمیونیکیٹ کون کر رہا تھا، اندر سے کون سپورٹ کر رہا تھا، ہمارے پاس ساری اس کی مکمل قسم کی ایویڈنس ہے۔ خواجہ صاحب جھوٹ بول رہے تھے، ذرا اندازہ لگائیں، اگر خواجہ صاحب کے پاس اور پاکستان کے اداروں کے پاس اتنی اسپیسیفک قسم کی ایویڈنس تھی اس تمام قسم کی کارروائی کی، تو بھائی انہوں نے 12 شہروں کے اندر جب حملہ کیا تو آپ حملے روک لیتے۔ وہ 12 شہروں میں گھس آئے، 4-4 5-5 گھنٹے دندناتے پھرتے رہے، انہوں نے پولیس لائنز پہ حملہ کر دیا، FC کے کیمپس پہ حملہ کر دیا، سرکار کے دفتروں میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کرتے رہے، پوسٹ آفس سے انہوں نے کنٹرول کر دیے، ریلوے لائنز پہ چڑھ دوڑے، ڈپٹی کمشنر کو اغوا کر لیا، اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا۔ بائی دا وے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے انسانی ہمدردی پہ چھوڑ بھی دیا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی تو آپ اس کو ناکام ہی بنا دیتے۔ لیکن
اب جب یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل سپورٹ ہے ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو اشارہ ان کا ہندوستان کی طرف ہے، لیکن ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بڑا ٹکا ہوا جواب دیا ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ کہ ان کو پرانی عادت ہے، یہ اپنے اندرونی مسائل کی سے توجہ ہٹا کے باہر اشارہ کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، اصل میں ان کے اندر اتنا زیادہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کسی اور پہ الزام لگائیں، پہلے اپنے اندرونی مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ کہتے ہیں جب کہ ہم چھوڑیں گے نہیں بیرونی چیزوں کو، ہندوستان کا یہ کیا بگاڑیں گے خواجہ آصف یا ہماری حکومت جو ہے، کیونکہ ہندوستان نے تو تقریباً 7 8 9 مہینے سے پاکستان کا پانی روک کے رکھا ہوا ہے، اس کا تو ابھی یہ کچھ کر نہیں پائے، تو اس میں بھی ظاہر ہے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، یہ عین ممکن ہے کہ ان کی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہونی ہی چاہیے، ان کی نظر آتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہونے لگی۔ انہوں نے ان دی اینڈ کیا کرنا ہے، ان کا سارا زور یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے میرے جیسے لوگوں کے اوپر ایک اور FIR درج کر دینی ہے۔ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ لندن سے واشنگٹن سے بیٹھ کے BLA کو بتا رہے تھے کہ حملے جو ہیں آپ نے کیسے کرنے ہیں۔ اب کمنگ ٹو دس ریزولوشن، جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، یہ ریزولوشن یہ کہتی ہے، کنڈیم کرتی ہے، بہت سختی سے مذمت کرتی ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملہ آور تھے، انہوں نے معصوم شہری جو 33 بتائے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے ہلاک کیا، املاک کا انہوں نے نقصان کیا، لیکن بہت ایمفسس اس چیز کے اوپر ہے کہ ان دہشت گردوں نے عورتوں کو ایز اے ٹول آف وار اور ایز اے ویپن جو ہے انہوں نے استعمال کیا۔ کہ کیوں ان کو اتنی زیادہ پریشانی ہے اس کی؟ ان کو اتنی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ بیانیہ بن جائے گا کہ بلوچ عورت جو ہے وہ BLA کی یا اس قسم کی جو سٹرگل ہو رہی ہے، انسرجنسی یا بغاوت، اس کا حصہ بن چکی ہے، تو یہ بیانیہ بڑا لیتھل ہوگا۔ یہ اس بیانیے کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچ عورت اپنی آزادی سے یہ ولفلی اس تحریک کا حصہ نہیں ہے ہمارے خلاف، اسے ایکچولی بلیک میل کر کے، اسے سنگھا کے، کچھ اس کو ڈرگز کھلا کے، آئس کے ذریعے نشہ کر کے اس کو اس میں لایا گیا یا اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ویڈیو ایشو کروائی ہے ہمارے اداروں کے جو ان سے ریلیٹڈ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، جس میں ان کا کلیم یہ ہے کہ دھرشم بلوچ، جس کا پہلے نام ہوا بلوچ بتایا گیا تھا، وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بڑی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے در حقیقت کالج یونیورسٹی کے زمانے سے زیب بشیر جو BLA کا ایک لیڈر ہے، جس کی موٹر سائیکل پہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میری کوئی ویڈیو بن گئی تھی، میں کوئی غلط حرکت کر رہی تھی، نازیبہ حرکات کر رہی تھی، اشارہ یہ ہے کہ میں کسی سیکس اسکینڈل میں انوالو تھی، تو میری ویڈیو جو ہے وہ زیب بشیر نے بنا لی، پھر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے چل کے وہ کہتی ہے، یہ اور الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ آئس اور نشہ کرتی تھی، اور اب اس کو بڑا افسوس ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ ویڈیوز اصل ہیں یا فیک ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ AI سے بنی ہوئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیو ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ خاتون گرفتار ہو گئی ہو اور زبردستی اس سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنوائی گئی ہو۔ اس ویڈیو کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اگر میں یا کوئی اور اوورسیز صحافی جو ہے، صابر شاکر ہو یا میں ہوں، یہ ان کے قبضے میں آ جائے تو ہم بھی ایسی ہی ویڈیو ہمارے سے بھی ایشو کروائی جائے گی، جس میں ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں تو کوئی ہندوستانی لڑکی تھی، اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، پھر اجیت دوال جو ہیں اس نے ہمیں $10,000 $15,000 مہینے کے دیتا تھا، ہم تو ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے یہ غلط قسم کا کام کیا۔ یہ ایک انتہائی، مطلب اگر آپ سیریس پولیٹیکل اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس سے زیادہ واہیات قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو یہ اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک کہانی یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عورتیں بلوچ تحریک کا حصہ ہیں وہ آزادانہ طور پہ نہیں ہیں بلکہ سیکشولی طور پہ بلیک میل ہوئی ہیں۔ اور جو اصل ایشو ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے، وہاں بہت ہی سیریس، گمبھیر، کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کے سیاسی ایشوز ہیں جن سے یہ اس وقت توجہ ہٹا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ذرا سے بھی سیریس ہوتے، اور جو نیشنل اسمبلی کی ساری کارروائی تھی اس میں بھی نان سیریسنس، میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، بڑی کھل کے سامنے آ رہی تھی۔ سیریس ایشوز کیا ہیں؟ الجزیرہ نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو BLA نے حملے کیے ہیں اس کے نتیجے میں جو منرل انٹرسٹ ہیں امریکہ کے اور چین کے، وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چین نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کی بھی ہے منرل ریسورسز کی ایکسٹریکشن میں، اور حال ہی میں امریکہ کا بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا ہے، جس میں وہ ایک کمپنی USMM کو سائٹ کرتے ہیں، جس کا چند ہفتے پہلے میں نے بھی ذکر کیا تھا، جنہوں نے پتہ نہیں 500 بلین یا 500 ملین جو بھی انہوں نے ایک کانٹریکٹ وغیرہ جو ہے وہ سائن کیا تھا۔
ابھی آرمی کے بعد سورسز نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 2017 تک بلوچستان میں ایک IGFC ہوتا تھا، لیکن اب بلوچستان میں 2 IGFC ہیں. ایک IGFC نارتھ ہے، ایک IGFC ساؤتھ ہے. ان سورسز کا کہنا یہ ہے کہ دونوں IGFC جو ہیں وہ بہت لیکوڈ قسم کی پوسٹس ہیں، جس میں ہر ایک 10 سے 15 ملین ڈالر کی کمائی اور ریونیو اکٹھا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انڈر دا ٹیبل اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کی ایک ترسیل اور ٹرانسمیشن ہوتی ہے پنڈی تک، اور اس کی لائن میں تمام طاقتور اشخاص جو ہیں ان کو اس کی سپلائی جو ہے ہوتی ہے. اب یہ اگر بات صحیح ہے، خدا بہتر جانتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس قسم کے الزام لگتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو فیلنگ پائی جاتی ہے کہ ہماری زمین اور دھرتی پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہمارے ریسورسز کی خاطر ہماری زمین کے اندر سے منرلز اور ریسورسز اور ہماری چیزیں جو ہیں انہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اب یاد کریں کہ جب بنگالی تھے 1971 سے پہلے، وہ بھی یہی الزام لگاتے تھے کہ ہماری جو جوٹ ہے، پٹسن ہے جو ہے، اس کی ساری کی ساری فائنینشیل مینجمنٹ، اس کے ایکسپورٹس کے فیصلے جو ہیں وہ کراچی سے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی تقدیر کے اوپر اپنے ریسورسز پہ کنٹرول حاصل نہیں. اس کا ایک بڑا المیہ قسم کا جو کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 1947-48 کے بعد سے ہندوستان نے میسو انویسٹمنٹ کی، اس علاقے کی کایا انہوں نے جو ہے وہ پلٹ دی. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وہاں پہ بنایا، روڈ انفراسٹرکچر. وہاں پر یہ الزام کبھی نہیں لگا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ریسورسز کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. لیکن فارمر ایسٹ پاکستان میں، بلوچستان میں، فاٹا میں ہم جو الزام بار بار سن رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ریسورس ایکسٹریکشن کی ساری جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اپنی جو ایک دن پہلے تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں بلوچستان میں ہم نے بہت کام کیا. انہوں نے کہا کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہندوستان یہاں پہ دہشت گردی کروا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1947 میں پورے بلوچستان میں صرف 114 اسکول ہوا کرتے تھے، آج ماشاءاللہ 1500 سے زیادہ اسکول ہیں. میں نے کیلکولیٹر پہ اس کا حساب کیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو ڈیوائڈ کر دیں 1500 کو 114 سے تو 13 گنا 13 گنا زیادہ اسکول آج بلوچستان میں. اگر خواجہ آصف صاحب ایک جنون سیاستدان ہوتے، کبھی انہوں نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور ایشوز کو سمجھا ہوتا، اگر ان کو ان کے والد صاحب کی جو صفدر صاحب کی مہربانی سے جنرل ضیاء الحق نے ان کو سیاستدان زبردستی نہ بنا دیا ہوتا خواجہ آصف صاحب کو، تو خواجہ آصف صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ 1947 میں بلوچستان کی آبادی ناظرین 5 لاکھ تھی، آج بلوچستان کی آبادی 150 لاکھ ہے، یعنی 15 ملین ہے، یعنی بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ 1947 سے اگر اسکولوں کی تعداد 13 گنا بڑھی ہے تو بلوچستان کی آبادی میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے بلوچستان میں کمپیریٹیولی اسپیکنگ اسکولوں کی کمی ہوئی ہے، اس کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس قسم کی چیزوں سے واقف نہیں. کہ جو نیشنل اسمبلی پہ تقریر ہوئی ہے، اس میں جو ریزولوشن پہ تقریریں ہوئی ہیں، اس میں JUIF کے جو لیڈرز تھے اور جو اپوزیشن کے اور لیڈرز تھے، انہوں نے مناسب پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ یہاں پر انسانی حقوق کا ایشو ہے، یہاں انصاف کا ایشو ہے، یہاں ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، یہاں پاورٹی کا ایشو ہے. لیکن جو صحیح تقریر کی ہے ایک بار پھر وہ کی ہے عمران خان کے نامنی محمود خان اچکزئی نے، جن کی تقریباً 24 منٹ کی تقریر ہے. سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی، پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں. لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات، آج بھی مری بکٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں. اور اس 24 منٹ کی تقریر جو ہے اس میں نان سیریسنس کے یہ حالات تھے کہ ایک کم از کم 7-8 دفعہ محمود خان اچکزئی کو اسپیکر جو ہیں ایاز صادق صاحب، ان کو کہنا پڑا کہ اسپیکر صاحب میری بات سن لیں، مجھے بات کہنے دیں، ذرا توجہ دیں اس چیز کے اوپر. یہ بار بار وہ کہتے رہے. اور کم از کم 2 یا 3 دفعہ جنید اکبر صاحب جو ہیں انہیں بہت سختی سے کہنا پڑا کہ کم از کم ان کی بات کوئی سن لے. اچکزئی صاحب نے ایک بہت ہی سیاسی مدبر کے اعتبار سے انہوں نے یہ تقریر کی، جس میں انہوں نے ایک سیاسی سلوشن دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کے صوبے کی تاریخ لوگوں کو بتائی. انہوں نے بتایا کہ کیسے 19ویں صدی کے آخر میں 1879 میں انگریزوں نے اس صوبے کو کارو آؤٹ کیا جب انہوں نے افغانستان کے کچھ علاقے چھین لیے. گندمک جو ٹریٹی ہے، گندمک ٹریٹی، اور یہ صوبہ کریٹ کیا گیا. اور یہ ایک
अननेचुरल गैर कुदरती सूबा है जो हिस्टोरिकली ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। और खान ऑफ कलात ने कभी एक फ़ैसला किया था 1970s में कि यहाँ पे 50% बलोच होने चाहिए, 40% पश्तून होने चाहिए, और पश्तून लाए हैं अफ़गानिस्तान से इसके साथ स्टिच किए हुए हैं, और 10% यहाँ पे सेटलर्स होने चाहिए। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि सूबे में बहुत ज़्यादा वसाइल इसलिए भी पैदा हुए कि वो जो फार्मूला था, जो लोग समझते थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया था, उसे रद्द कर दिया गया है, और आज सूबे की बहुत ज़्यादा जो बुरी सूरत हाल है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसमें तमाम मसाइल का हल तब निकल सकता है जब आप सिंधी को, बलोच को, पश्तून को, पंजाबी को ये एहसास देंगे, उससे ये कमिटमेंट करेंगे कि तुम्हारी धरती, तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारे रिसोर्सेज जो हैं वो तुम्हारे बच्चे के होंगे, तुम्हारे बच्चे इससे तुम्हें इनहेरिट करेंगे। इन रिसोर्सेज को, इस लैंड को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आज हम इस चीज़ के ऊपर हम मुत्तफ़िक हो जाएं, हम ये गारंटीज़ दे सकें, तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगे। फिर उनका ये भी कहना था, अयाज सादिक साहब से, ज़ाहिर है अयाज सादिक साहब की सबक से ये बात बाहर थी, कुछ कर नहीं सकते इसके हवाले से। उन्होंने कहा कि इस हाउस को, जिस हाउस में हम खड़े हैं, नेशनल असम्बली ऑफ पार्लियामेंट को, इसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि फ़ैसले इसके अंदर हो सकें। लेकिन जो बेहिसी की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि वो इतनी थी कि अपनी तकरीर के आखिर में उन्होंने ये भी इल्तिजा की कि भाई अगर आप इमरान खान को, उसके डॉक्टर जो हैं उनको इमरान खान तक एक्सेस दे दें तो कौन सा कोई बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी या तूफ़ान जो है वो खड़ा हो जाएगा। आ रहा है कि इमरान खान की सेहत के बारे में बात हो रही है, इमरान खान बीमार है, वो फलान है। ये कौन से जनाब स्पीकर आपको खुली गिरा है, आपके इलाके में है, कौन सा आसमान गिरेगा? कौन सा आसमान गिरेगा? हर आदमी का अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होता है, भेज दें उसके पर्सनल डॉक्टर को। ख्वाजा अभी हुक्म दे दो, दो डॉक्टर उनके पर्सनल भेज दो, मुआयना करके आ जाएगा, सबको बता देगा कि उसकी सेहत की हालत क्या है। लेकिन अभी एक दिन पहले जो ड्रॉप साइट है उसने एक स्टोरी निकाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसको मोहसिन नकवी साहब भी हेड करते हैं, उन्होंने असूली तौर पे फैसला किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक सोर्स की मदद से ये स्टोरी उन्होंने निकाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इमरान खान के बेटों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। ऐलान अभी उसका नहीं किया, लेकिन फैसला हो गया है कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन पे ये ऑब्जेक्शन रेज़ की जाएगी कि इनके वीज़ा में इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि ये पहले UAE मुत्तहिदा अरब इमारात भी गए थे, और एंड टाइम पे इनको वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 8 फरवरी से पहले ऐसे रिजेक्ट किया जाएगा, बाप 3 फरवरी होगी तो 8 फरवरी से ऐसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा कि इनको दोबारा वीज़ा फॉर्म भरने की या उसको ठीक करने का इनको मौका जो है वो नहीं मिल सकेगा। आज मंगल का दिन है और मैंने ऐसी बहुत सी फुटेज और तस्वीरें देखी हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों से जो काफ़िले हैं वो एक बार फिर अडयाला का रुख जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। वहाँ पे वो जाके क्या प्रोटेस्ट करते हैं वो फिर कैफियत हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर हम देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, जहाँ मैंने आपको एक दिन पहले बताया कि अमेरिका के सदर ने और उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी ट्रेड डील हो गई है, हिंदुस्तान के अंदर खप पड़ गई है और नरेंद्र मोदी के ऊपर मसलसल हमले हो रहे हैं। प्रिंसिपल हमला तो ज़ाहिर है कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, लेकिन उनकी बाकी ऑपोजिशन और बहुत से और लोग भी दुहाई दे रहे हैं कि, और जो 3-4 पॉइंट वो उठा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ख़ात्मे का भी ऐलान जो है वो हिंदुस्तान ने नहीं किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था। यहाँ भी हमारी ट्रेड डील हो गई है, हमने एग्री कर लिया है कि हम 0% ड्यूटी लेंगे, अमेरिका हमसे 18% ड्यूटी चार्ज करेगा रेसिप्रोकल। इसका ऐलान भी अमेरिका के सदर ने कर दिया। अमेरिका के सदर ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी अमेरिका के ख़रीदेंगे। अमेरिका के सदर ने यह भी कह दिया है कि हम $500 बिलियन के अमेरिकन इम्पोर्ट्स भी करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि मेड इन इंडिया, उसका क्या होगा। बहरहाल ये ज़ाहिर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके इमेजेस, बहुत सी क्रिटिसिज्म हो रही है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका अलबत्ता ट्वीट के कहता है, उन्होंने इसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हिंदुस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, इकॉनमी बेहतर तरक्की करेगी। अब कौन सा नैरेटिव हिंदुस्तान में अगले आने वाले चंद हफ्तों में बिकेगा। एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जो बयानियाँ बेचना चाहते हैं कि हमने एक बहुत बेहतर डील की है अमेरिका के साथ, वो बिकेगा। ये अपोजिशन का बयानिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है और हिंदुस्तान को ट्रंप की और अमेरिका की एक कॉलोनी में बदल दिया है, क्या ये नैरेटिव बिकेगा, ये देखना पड़ेगा। बिकॉज ये सूरत हाल थोड़ी सी क्रिटिकल है यहाँ पे। पाकिस्तान में अलबत्ता बहुत से लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि चूँकि अब नरेंद्र मोदी के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में एक इत्तेहाद हो गया है, दोस्ती हो गई है, तो अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो मुश्किल में पड़ गए। ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ईरान का थोड़ा सा देख लें कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरगची को फॉर्मल परमिशन दी है कि वो इस्तांबुल पहुँचें। थर्सडे को ये टॉक्स शुरू होंगी अमेरिका के साथ। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, जो मशरक़ वस्ती के एनवॉय है, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं।
اور یہ ٹاکس جو ہیں اس میں پہلے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس میں اس کو جو اس میں ترکی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے پرنسپلی، پھر اس میں چوتھا جو پلیئر ہے جس کی لیس امپورٹنس اب ایجپٹ ہے، پھر اس میں نام لیا گیا کہ اس میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اب اس میں جو لیٹسٹ چیز چھوڑی ہے پاکستان کے فورن آفس نے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی بلا لیا گیا۔ پاکستان کو کس نے بلایا؟ ترکی نے بلایا ہے، سعودی عرب نے بلایا ہے، امریکہ نے بلایا ہے۔ یہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا، صرف یہ کلیم کیا گیا کہ ہم بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے اور فورن منسٹر جو ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ پہنچیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو لگا کہ ہم پیچھے رہ گئے اور ہماری ایکسٹرنل پبلسٹی کے لیے بہت ضروری ہے، تو انہوں نے ترکی سے کہہ کے یا سعودی عرب سے کہہ کے انہوں نے آپ کو زبردستی انہوں نے اس پروسیس میں اپنے آپ کو انوائٹ کروایا، کیونکہ اس سے پہلے انٹرنیشنل پریس میں اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں تھا۔ ٹرمپ امریکہ کے طاقت کو استعمال کر کے اسرائیل کو ڈیل دلانا چاہ رہے ہیں ایران سے۔ ایران کہہ چکا ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی نیوکلیئر ڈیل ایکسیپٹیبل ہے، ہم کوئی نیوکلیئر ویپن ڈیولپ نہیں کریں گے، ان کو بڑی سخت پریشانی ہے، لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان کا میسل سسٹم جو ہے ایران کا، اس کی کیپیسٹی کو ریڈیوس کیا جائے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم جب یہ گارنٹی کر دیں گے کہ ہم کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے تو ہم پہ سے سینکشنز جو ہیں وہ اٹھائی جائیں۔ کیا ہوگا اس کا وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن روئٹرز نے ایک دن پہلے خبر نکالی تھی کہ امریکہ کے اندر پینٹاگون کے ٹاپ جنرلز اور اسرائیل کے جو ٹاپ جنرل ہیں، ایال زمیر جو ان کے ہیڈ آف دی ملٹری ہیں، اور امریکہ کے ڈین کین جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، ان کے درمیان میں بہت لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کس چیز پہ ہوئی ہیں اس کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے 1-2 دن میں کیا پتہ چلتا ہے۔ تھینک یو۔